اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں چل پھر رہی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن کیا کروں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری وقت ہوگا، تو یہ جو نان بلیورز لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ مومن جب دیکھے گا کہ مومنوں کو چراغ بنایا جا رہا ہے، چھوٹی سی آپ کی نیکی جب انعام پائے گی تو وہ کہے گا کہ اتنے بڑے انعامات تھے تو ہم زیادہ نیکی کر لیتے۔ یہ زیادہ نیکی کی آرزو، کم بدی کی آرزو، اپنے آپ کی بہتر پرفارمنس کی آرزو جو ہے، یہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش میں لے جائے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اگر چونکہ بتایا یہ گیا ہے اور ابھی آپ کو خیال ہے، اب آپ کیا کام کرو؟ کون سا ایسا کام ہے جس کام کو آپ کرنے سے آپ کے اندر جو خواہش ہے اس کی تسکین ہو جائے؟ حالات ناسازگار ہیں پھر بھی گلہ نہ کرنا، اور سے اور خراب ہو گیا گلہ نہ کرنا۔ آپ ناسازگار حالات میں مسلح کے اوپر شکر کا سجدہ کرو تو نیچے دیکھو گے تو حالات سازگار ہوئے پڑے ہوں گے۔ ناسازگار رہ نہیں سکتا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیری رحمت سے یہ تھا، ہمیں یہ منظور ہے، تو دیکھتے دیکھتے ناسازگاریت ختم ہو جائے گی۔ شکر کی عبادت کرو، فضل مانگنے کا عمل جاری کرو، اور کاز لیس ایفیکٹ دیکھنے کی تیاری کرو کہ یا اللہ ہمیں دکھا، وہ واقعات دکھا جہاں پر کاز نہیں ہے اور ایفیکٹ ہی ایفیکٹ ہے، کہ تو کس طرح رحمت کرتا ہے۔ کم اعمال والے کے ساتھ کیسی رحمتیں دیکھیں، جس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کیسے رحم کرتا ہے۔ اپنی کائنات کو تو کس طرح چلاتا ہے۔ پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ رحمت ہے کیا۔ اس سے رحمت کی تفسیر پوچھو کہ یا رب العالمین تھوڑا سا رحمت کا جلوہ دکھا۔ وڈیاں مہراں والے اسائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ اس کے دریا میں سے ایک قطرہ ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ جتنا کچھ بھی مانگو گے وہاں بہت تھوڑا ہے۔ کیا مانگ لو گے آپ؟ سونے کا اگر پہاڑ ہے تو تم کتنا سارا مانگ لو گے؟ تم اتنا کھا نہیں سکتے، تم کر نہیں سکتے۔ زندگی تمہاری مختصر سی ہے، کچھ تو ویسے ہی فرضی طور پر گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور گزر گئی۔ اگر قوی ہو کے بیٹھا ہے تو قوی آدمی کے اندر ہی قوت کمزور ہو گئی، کچھ ارد گرد کے حالات کمزور ہو گئے، کچھ دوستوں نے کمزور کر دیا، کچھ دشمنوں نے کمزور کر دیا۔ دشمنوں نے ڈرا کر اور دوستوں نے جدا ہو کر اندر ہی اندر قوتیں کمزور ہو گئیں۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ انسان دیکھتے دیکھتے اندر ہی کمزور ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی جان تحلیل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک فضل ہے جو مانگنا ہے۔ کوئی چیز آپ مانگو تو پھر وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ معمولی بات ہے کہ جب نظر کمزور ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ گم ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کہتا ہے کہ اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے، اس عمر میں آپ کی آنکھوں کا کوئی نمبر، ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا نمبر اینک لگا دیتے ہیں۔ اس عمر میں آپ کی آنکھوں کا کوئی نمبر، ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا نمبر اینک لگا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نمبر ہونا چاہیے۔ کہتا ہے نیند نہیں آ رہی تو کوئی دوا کھا لیا کرو، نیند کی دوائی کھانی چاہیے، پھر جاگنے کی بھی دوائی کھائی جائے گی۔ ٹینشن، ہائپر، استغفر اللہ، توبہ۔ ٹینشن آرزوؤں کا نام ہے۔ ٹینشن کس کا نام ہے؟ آرزو کا۔ بے آرزو آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن خواہش ہے، خواہش سے آزاد ہو جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ قبول کرنے والے آدمی کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ گرمی ہم نے قبول کی تھی، سردی ہمیں قبول ہے، دن ہمیں قبول تھا، رات ہمیں قبول ہے، بس ہر چیز قبول ہے۔ آپ آؤ تو قبول ہے، آپ جاؤ تو قبول ہے۔ بس ہمیں پتہ ہے کہ تیری رحمت جو ہے وہ ان فاصلوں میں نہیں ہے، وہاں قریب اور بعید کوئی نہیں ہے، وہاں ہر بعید ہی قریب ہے۔ سورج کی نسبت سے ہر فاصلہ برابر ہے، مالک کی نسبت سے کوئی شے اس سے دور نہیں، کوئی شے اس کے فضل سے دور نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے سرفراز کر دے، وہ سرفراز کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے آپ کو سرفراز کرنے کی خواہش چھوڑ دو، یہ اچھی بات ہے۔ سرفراز کرنے کی خواہش اس کے حوالے کر دو۔ تو چاہے جسے سرفراز کرے، وہ سرفراز کرے گا تو آپ سرفراز ہو جاؤ گے۔ وہ جب تسکین دے گا تو آپ تسکین پا جاؤ گے۔ آپ اس کو قابو کر لو کہ جس حال میں رکھو گے ہم رہیں گے، ہنساؤ گے تو ہنسیں گے، رلاؤ گے تو ہم روئیں گے۔ ہم نے رہنا تیرے ساتھ ہے، تو ہمیں نہ چھوڑنا۔ یہ کب ہوگا؟
جب تم اسے نہیں چھوڑو گے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ یہی کچھ کرنا ہے۔ فضل مانگو، شکر ادا کرو۔ میلہ بھرا ہوا ہے، اس کا میلہ دیکھ رہے ہو۔ مالک نے میلہ لگایا ہے، تمہیں بلایا ہے کہ تماشا دیکھ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسا کیسا میلہ لگایا ہے۔ پھولوں کو دیکھا تو پھولوں کی کروڑ ہا تعدادیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ درختوں کو دیکھا تو درختوں کی ختم نہیں ہوتی۔ پرندوں کو دیکھا تو قسمیں ختم نہیں ہوتی۔ بندے دیکھے تو رنگ برنگے کھیل کھلاڑی، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوا پڑا ہے۔ یا اللہ، اتنی سی زندگی ہے اور اتنے بڑے وسیع تناظر میں اتنا جلوہ ہائے رنگ و بو ہے کہ کیا سے کیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہو تو پھر شکر ادا کرو۔ حاصل کیا کرنا ہے؟ کتنا سارا حاصل کر لو گے، پھر اس کا فضل جو جلوہ دکھائے گا وہی بہتر ہے۔ اسی کے فضل کو، جس کو اللہ کہتے ہیں، یہاں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر دیکھتے نہیں ہیں، کیا اندھے تو نہیں ہو گئے؟ آپ یہاں پر اس زندگی میں اللہ کے ہونے کا کوئی ثبوت تلاش کر لو، اس کا کہیں نہ کہیں مشاہدہ کر لو، بس یہ ضرور ہے۔ ورنہ یہاں اندھے ہوئے تو وہاں اندھے ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہو گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسے ہی ذرا مفروضہ شروع کر دو، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ واقعی اللہ کے فضل کے پاس بیٹھے ہوگے۔ یہ تو خاص اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اب ان کا گلہ نہ کرو، تیرے ساتھ جو واقعہ نہیں ہوا شکر ادا کر، تم یہاں پر حاصل کرو۔ کچھ لوگ جو ہیں ورثم تکلیف میں رہتے ہیں، تو تکلیف میں نہیں ہے، شکر ادا کر۔ تیرے ساتھ جو واقعہ بہتر ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر ادا کرنا سیکھو، یہ فارمولہ ہے۔ آپ کی زندگی پرکشش ہو جائے گی، لطف دار ہو جائے گی، اور زندگی کا حاصل، مادی حاصل، زندگی ختم ہونے سے پہلے یہاں ڈسٹریبیوٹ کر جاؤ۔ مادی حاصل، مادی دنیا میں اللہ کے نام کا ڈسٹریبیوٹ کر جاؤ، جو اللہ کے کسی فنکشن میں کام آئے گا۔ پل بنا، چاہ بنا، مسجد اور تالاب بنا، یہ کوئی کام کر جاؤ جو اللہ کی راہ میں کام آئے۔ اللہ کی راہ میں سایہ دار درخت لگا دو۔ اللہ کی راہ میں درخت لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آنے والے، اس کے نام پر چلنے والے لوگ، آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے حاصل شدہ اماؤنٹ سے راستہ بناؤ۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہو جائے گی۔